دو بڑی جماعتوں کا نام لیا گیا، 3 چھوٹی جماعتوں کا نام لیا گیا جن کے ارکان تھے. پھر جو وضاحت آپ نے دیکھا ہی ہوگا، جو رپورٹ بلاول بھٹو صاحب کو دی گئی ہے، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی جو عملہ وہاں پر موجود تھا اس نے نہیں ٹھیک طریقے سے بتایا کہ ٹھپا لگانا کہاں پر ہے. یہ کچھ لاجیکل سی بات نہیں ہے، کچھ اس کی لاجک بن نہیں رہی. مطلب اتنی چھوٹی سی بات تھی کہ ٹھپا کہاں لگانا ہے، اس کو سمجھنے میں کیا غلطی؟ میرا خیال ہے کہ یہ خواہ کی رعایت لینے کی کوشش ہوگی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے بٹرے کیا ہے اس ووٹنگ کے دوران، یا انہوں نے اپنی پارٹیوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا. ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے غلط ووٹنگ کی ہے، جنہوں نے اپنے ووٹ منسوخ کیے ہیں، انہوں نے انٹینشنلی کیا، بغیر نیت کے نہیں کیا، یہ نیت کے ساتھ کیا ہے. اور ان کی نیت کے پیچھے کیا تھا؟ وہ دباؤ میں تھے، یا زیادہ پیسہ رکھ دیا گیا تھا، اس کا دباؤ بڑھ گیا تھا کہ نوٹ نہیں اٹھا پا رہے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ غلط اندراج کر کے یا غلط مہر لگا کر جو ہے اپنے ووٹ کو خارج کیا تھے. بہرحال وہ لوگ جو ہے جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے ووٹ خراب کیے تاکہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیت نہ سکیں. اور پارٹیوں نے اس کو سیریس لیا ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ شاید پارٹیاں اس کو اسی طرح سے ہوا میں اڑانے کی کوشش کریں گی کہ ان کے لوگ ان کے ساتھ رہیں. میرا خیال ہے کہ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جو آپ کو 2 مرتبہ ڈچ کر چکے ہیں. ایک وہ عدم اعتماد جو ہوئی تھی چیئرمین سینٹ کے خلاف ہوئی تھی، اس میں انہوں نے 64 کھڑے ہو گئے تھے اور بعد میں معلوم ہوا تھا کہ صرف 50 ساتھ ہیں اور باقی جو ہیں وہ ساتھ نہیں تھے. اور اب یہ جو صورتحال ہوئی ہے کہ جناب اس ووٹ کے اندر انہوں نے اپنے ووٹ خراب کیے ہیں، تو یہ سب کچھ انہوں نے سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ خراب کیے. اور لیڈرشپ کو جو ہے وہ اس بات کا یقین ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے اور کارروائی کے لیے بھی. اب اس میں دیکھیں نا، جب جان بوجھ کر کیا گیا دیٹ مینز کہ پیسہ چلا، جو کچھ بھی ہوا، بکے ضمیر، یہ واضح ہو چکا ہے. اب اس میں مولانا صاحب کو بھی کیا بھی اعتماد میں لینا باقی ہے کہ وہ کون لوگ تھے؟ بھئی آپ بھی تو کوئی نشاندہی کریں نا، آپ بھی تو بات کریں نا، کس طرح ان لوگوں نے ڈچ کر دیا، اور وہ بھی مڈل آف دا تحریک، کہ جب ابھی ہم لوگ لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں، حتمی مراحل میں تیاریاں داخل ہو چکی ہیں، اس سے پہلے یہ سارا کھیل ہو جانا. کیونکہ پھر اختلاف کی جو خبریں ہیں یا پھر یہ جو دراڑ پڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں سارے سین کے بعد. میرے خیال میں زیادہ کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ بعض لوگوں کی تو نیک نیتی سے یہ کوشش ہوگی کہ دراڑ پڑ جائے اور اپوزیشن بکھر جائے اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک پیج پر نہ رہے اور حکومت کی مخالفت ترک کر دے، اور مخالفت منمانی کاروائیاں جو عام پر مصیبت ڈالنے کے لیے کر رہی ہے اس کو کوئی روکنے والا یا اس کے بارے میں بات کرنے والا کوئی نہ رہے. یہ تو بڑا سوچا سمجھا ایک پروپیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن میں دراڑ پڑ گئی، اپوزیشن بکھر گئی، اپوزیشن میں ناراضگی ہو گئی، اپوزیشن کے لوگ بکھر گئے. یہ ایسا سب کچھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں پھر سمیٹ لی جائیں گی، یہ کر لیا جائے گا. میرے خیال میں اس مرحلے سے بھی گزریں گے کہ یہ کون کون لوگ تھے. دونوں بڑی پارٹیوں نے اپنے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور چھوٹی پارٹیوں کے لوگوں کے اوپر بھی ان کی نظریں رہی ہیں. اور لیکن اس سارے میں یہ دراڑ کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں جس طرح پہلے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوا تھا سینٹ کا، جس میں مشترکہ امیدوار تھے گیلانی صاحب، ٹھیک ہے وہ ماشاءاللہ کامیاب ہوئے، مطلب ادھر جو ان کے قومی اسمبلی میں. ہاں جی بالکل. لیکن کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے لغاری صاحب کہ پھر وہ جو آپ نے طلال صاحب کے طنز کی تو بات میں نے کل بھی کی تھی کہ نیوٹرل کا مزہ آیا، تو اس کا مطلب یہ کہ پالیسی جو فی الحال چل رہی ہے وہ زرداری صاحب کی چل رہی ہے. اور اگر اس الیکشن میں بھی جیت اپوزیشن اتحاد کی ہو جاتی تو پھر شاید وہ یہ واضح ہو جاتا کہ نون لیگ کہیں پیچھے ہے، پیپلز پارٹی بس پھر لیڈ کرتے ہوئے آگے چل رہی ہے. نہیں، یہ بھی ایک تاثر تو پہل پیدا کیا گیا ہے یا پیدا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بڑا مارجن لیا کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں ایک بڑے مارجن کے باوجود کہ اپوزیشن کی سیٹیں کم تھیں اور وہ جیتے تھے. اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب لوگوں کا ضمیر جاگا ہے. اس مرتبہ ضمیر جاگا ہے یا جناب احتشام ضمیر صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ تو چلے گئے ہیں. اور وہ ایک زمانہ ایسا تھا جنرل پرویز مشرف کا کہ جنرل احتشام ضمیر اور انسان کا ضمیر وہ ایک جیسے ہو گئے تھے، دونوں کی قدر ایک جیسی ہو گئی تھی اور دونوں کی ویلیو بھی ایک جیسی ہوتی ہے. اور احتشام ضمیر جس کا ضمیر جگاتے تھے جاگ جاتا تھا، جس کا سلانا چاہتے تھے سو جاتا تھا. اور ہمارا بھی ان کے ساتھ بہت اچھا ایک رہا ہے رابطہ، ایک ایڈیٹر کا اور ایک کالم نگار کا. ان کے ساتھ ہم بہت سی باتیں شیئر کرتے تھے اور بہت سی باتیں ہوتی تھیں. لیکن بہرحال اپوزیشن ایک پیج پر جا کر آگے کی کارروائی جو ہے وہ مشترکہ لاہ عمل تیار کر سکے گی، میں یہ سمجھتا ہوں.
اصل ناراضگی کا خیال تو یہ کیا جا رہا ہے نا کہ زرداری صاحب اور مولانا کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مولانا اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان ہے، اور وہ چیزوں کو مل کر ٹھیک کر سکیں گے۔ صحیح، چلیں اب ایک اور جو چیز جس میں ابھی آج ہم لوگوں نے خبر پڑھی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے بولا کہ اگر یہ لوگ لانگ مارچ کو منسوخ کر دیں تو ہم لوگ الیکشن اصلاحات کے معاملے پر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ رابطے جن کا فقدان شروع سے نظر آ رہا تھا وہ اب سنجیدگی سے کیے جائیں گے، اور کیا کسی کو کوئی ٹاسک بھی سونپا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ آگے آئیں، ان کو منائیں یا بٹھائیں، اور لیکن شرط رکھیے کہ لانگ مارچ کو آپ ختم کریں پہلے؟ نہیں، شرط یہ ہے کہ جی انتقامی کاروائیاں بند کریں۔ اصل تو بات یہ ہے کہ نیب کے ذریعے حکومت انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے، ایک طرف جو ہے سمن گئے ہیں اور جو ہے وہ بلایا گیا ہے مریم نواز کو کہ جناب آئیں حساب دیں فلاں شوگر مل کا فلاں اس کا، یعنی آپ کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے۔ دوسری طرف جو ہے وہ اسی طرح کی کال کی گئی ہے شاہد خاقان عباسی کو کہ جنائے آئیں فرد جرم لگاتے ہیں آپ کے اوپر، تو اپوزیشن کا تو گھیرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشکش بھی ہو رہی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں تو مذاکرات کریں، آپ نے پکڑ دھکڑ کرنی تو سب کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپوزیشن کی، تو نہ صحیح۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔